بند پیش خدمت ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، صحیفہ کتاب، یعنی ایسا چہرہ جس کو دیکھ کے آپ کائنات کا علم حاصل کر سکتے ہیں کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارف ہے کہ والفجر کی آیت کے امین ہے۔ عارف گال کو کہتے ہیں، عارف گال کو کہتے ہیں۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارف ہے کہ والفجر کی آیت کے امین ہے، یسوع ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائیں، یسوع نبوی کا ذکر ہے کہ یسوع ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائیں، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، گردن ہے، یسوع ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائیں، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج ثریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں ڈھلے ہیں، لب صورت یاقوت شعاعوں میں ڈھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، یعنی کہ نبوت کا اگر خد اور خال ہو، جسم و جسمانیت ہو تو ایسا ہی ہو ورنہ نہ ہو، یہ معیار ہے، اور یہ معیار اللہ نے بنایا کہ قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کا علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں۔ حدیث کی اتنی پیاری تشریح کوئی نہیں کرتا۔ باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبہ ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرائت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، قرائت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے۔ اور دندان رسول اکرم پہ یہ شعر سنیے، ہیرے لٹا دینے والے شعر ہیں کہ یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شاید حضور کے لبوں کو یاقوت کہہ رہا ہے، یعنی سنہرے سنہرے گلابی گلابی ہونٹوں کے بیچ چمکتے ہوئے ہیرے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندے تابے لبو دندان پیمبر، حرف بسنا خانی خامہ و سریرے۔ اور یہ شعر یہ بند دیکھیں کہ یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط و خال رخ مصحف و انجیل، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یعنی یہ رسول اکرم کے پیر وہ ہیں کہ جہاں پہ آسمان میں چمکتا ہوا مہتاب سورج اور چاند کی کرنیں آگے سجدہ جہاں کرتی ہیں وہ پیر ہے رسول اکرم کا۔ شعر سنیے، سمجھ کے سنیے، مزہ آئے گا۔ یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد،
یہ نقش قدم بوس گئے رف رف و انجیل، یہ نقش قدم بوس گئے رف رف و جبریل، وہ علم کے قرآن میں تیری عطرت کا قصیدہ، وہ حلم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ حلم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ صبر کے شبیر تیری شاخ ثمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان و امم ہے۔ اورنگ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تخت عطا کیا تھا جس پہ بیٹھ کے اڑتے تھے، اورنگ یعنی تخت۔ شعر سنیں کہ اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات۔ انبیاء کو جو معجزے ملے، یعنی سلیمان علیہ السلام کو تخت ملا تو ہوا پہ پرواز کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ لگاتے تھے تو شفا ملتی تھی، یہ سب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا ہاتھ چمکتا تھا، یہ معجزہ اللہ نے دیا، یہ سب کیا ہے؟ اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سجدت تیری آرائش گیسو، کونین کی سجدت تیری آرائش گیسو، ظاہر ہو تو ہر بر کے گلے تر تیری خوشبو۔ یا رسول اللہ، آپ جب ظاہر نظر آتے ہیں تو ہر گل میں، ہر گل کی پتی میں خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے۔ اور شعر سنیں، ظاہر ہو تو ہر برگ گلے تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم، توجہ، اسم پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ محمد، ٹھیک ہے؟ یہ اسم پاک ایسا ہے کہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ خود لب ایک دوسرے کو چوم دے، محمد، ٹھیک ہے؟ سنیے شعر سنیے کہ ظاہر ہو تو ہر برگ گلے تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو سایہ نہیں ملتا، حیدر تیری حیبت تو حسنین تیرا حسن، حیدر تیری حیبت تو حسنین تیرا حسن، اصحاب وفادار تو نائب تیرے مقبول، سلمہ تیری عصمت تو خدیجہ تیری توقیر، زہرا تیری قسمت تو زینب تیرا مقصوم، ذہن میں آئے کہ تو اترا ہے کہاں سے، ذہن میں اگر آئے تو آئے یہ کہاں سے، ذہن میں آئے کہ تو اترا ہے کہاں سے، کیا کوئی بتائے تیری سرحد ہے کہاں تک، پہنچی ہے جہاں پر تیری نالین کی مٹی، پہنچی ہے جہاں پر تیری نالین کی مٹی، خاکستر جبریل بھی پہنچے نہیں وہاں تک، خاکستر جبریل بھی پہنچے نہ وہاں تک، اے یوسف و یعقوب کی امید کے محور، یعقوب و یوسف علیہ السلام زندگی بھر دعا کرتے رہے کہ رسول اکرم جیسی ذات دنیا میں آئے تو ہم ان کی تقلید کریں، ان کی پیروی کریں، اے یوسف و یعقوب کی امید کے محور، اے باب مناجات یونس و ادریس، اے نوح کی کشتی کے لیے ساحل تسکین، اے قبلہ حاجات سلیمان شہ بلقیس، آپ سوچیں تو خدائی تیری مرہون تصور، سوچیں تو خدائی تیری مرہون تصور، دیکھیں تو خدائی سے ہر انداز جدا ہے، یہ کام بشر کا ہے نہ جبریل کے بس میں، یہ کام بشر کا ہے نہ جبریل کے بس میں، تو خود ہی بتا اے میرے مولا کہ تو کیا ہے، تو خود ہی بتا اے میرے مولا کہ تو کیا ہے، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ،
آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نہیں ہے، ماہتاب ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارف ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعدد الأقراط الأمطار۔ ایک مطلب اور دو شعر حضرت مرتضیٰ پاک کی شان میں، مولا مرتضیٰ پاک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں تحت اللفظ میں ہی پڑھیں گے۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ شعر و شاعری سے جنہیں شغف ہے وہ اندوز ہو سکتے ہیں، اگر جاگ رہے ہوں تو سوئے نہ ہوں۔ میں نے قصیدے میں جو ہے شاعری کی جان لے لی۔ خیر مطلب پیش خدمت ہے کہ در گزر کی خو طبیعت میں کرم جوہر میں، تقریب بھائی خو کہتے ہیں عادت کو، مولا کائنات کی عادت میں معاف کر دینا، درگزر کرنا ان کی عادت میں کیوں ہے؟ درگزر کی خو طبیعت میں کرم جوہر میں ہے، ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے، ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے، درگزر کی خو طبیعت میں کرم جوہر میں ہے، ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے۔ اور حضرت مولا کائنات کی شان جہاں بھی لکھی گئی، جہاں بھی پڑھی گئی، سب جگہ ایک فضیلت یہ بھی ہے اسلام نے صاحب قبلہ صلی اللہ علیہ کہ مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ وہ سیدہ زہرا کے شوہر ہیں، یعنی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی زہرا کا شوہر ہونا یہ فضیلت کی بات ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر سب سے پہلے گئے تھے رشتہ لینے۔ خیر وہ آج آپ نے ہمیں 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ نثر میں برداشت کیا ہے، 15 منٹ نظم میں برداشت کیا۔ بی بی پاک حضرت زہرا کی فضیلت شان یہ ہے کہ جو ان سے شادی کر لے وہ صاحب فضیلت ہوتا ہے۔ اب شعر سنیں کہ در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے، ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے، اور مرتضیٰ مولود کعبہ والد سبتین، مرتضیٰ مولود کعبہ والد سبتین بھی، اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں۔ ارے حضرت اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا، حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے فضیلت ہے، حسنین کریمین کے والد ہیں فضیلت ہے، ان سب سے بڑھ کر دونوں سے بڑھ کے فضیلت یہ ہے کہ وہ حضرت سیدہ زہرا کے شوہر ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے، مرتضیٰ مولود کعبہ والد سبتین میں شعر دیکھیں کہ دولت دنیا امیر شام رکھتا ہے تو کیا، ہمارے غریب نواز ٹھوکر مار دے تو 10 ملک شام جیسی سلطنت پیدا ہو جائے۔ سمجھے آپ؟ دولت دنیا امیر شام رکھتا ہے تو کیا، علم و حکمت کا سمندر قبضہ حیدر میں ہے، علم و حکمت کا سمندر قبضہ حیدر میں ہے، علم و حکمت کا سمندر قبضہ حیدر میں ہے، علم و حکمت کا سمندر قبضہ حیدر میں ہے۔ مصدق سنیں گے؟ مصدق سنیں گے؟ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد القطرات المقطرات۔ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ آواز تو آپ لوگوں کی آنی چاہیے، ہمیں تو آپ لوگوں کی آواز سنیں گی۔ درود پاک پڑھیں آپ لوگ، جاگتے رہیے ذکر بو تراب ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور آپ کے نبی مولا علی کے جو مولا ہیں، انہوں نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی کی، اپنی محفل کو علی کے ذکر سے سجاؤ۔ زینوا سے ہی زینت ہے، زینت سے سجانے کے معاملے، اپنی محفل کو علی کے ذکر سے خوبصورتی بخشو، یہ آپ کے زینت کی تشریح۔ تو علی کا ذکر بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت، کرنا بھی عبادت۔ سنیے جاگتے ہوئے سنیے۔
کہ مولا مرتضیٰ پاک کے بارے میں ایک مسدس کا پہلا بند پیش خدمت ہے کہ قاسم خلد علی. اس کی بندش کے بارے میں بتا دوں کہ اس میں جتنی بھی قسم کھائی گئی ہے یا وہ ساری قسم رسول اللہ کی ہے، لیکن کہیں نام نہیں ہے، صفتی طور پہ ہے. حضرت علی کے بارے اور سب کو ایک ایک حدیث، ایک ایک شعر، ایک ایک حدیث کی تشریح ہے کہ قاسم خلد علی ساقی کوثر ہیں علی. قاسم خلد علی ساقی کوثر ہیں علی، ہادی و مہدی علی حیدر و صفدر ہیں علی، مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ہیں علی، مظہر نور خدا عکس پیمبر ہیں علی، اور عرش کا دل ہے علی، عرش معلّہ کی قسم، عرش کا دل ہے علی، عرش معلّہ کی قسم، نور خالق ہے علی، نور من اللہ کی قسم، نور خالق ہے علی، نور من اللہ کی قسم. اور دونوں عالم میں درندہ عالم و درآن عالم ہم کہ دونوں عالم میں درخشاں ہے ولایت ان کی، اس جہاں میں اور اس جہاں میں. حضرت مولا کائنات کی ایک فضیلت سن لیجیے کہ مولا کائنات قیامت کے دن کے آفیسر رہیں گے، کمانڈر انچارج رہیں گے. اس جگہ بھی انہی کی ولایت کا سکہ چلے گا. جس کو چاہیں گے جہنم بھیجیں گے، جس کو چاہیں گے جنت میں ڈالیں گے. حدیث پاک ہے کہ علی و قسیم النار والجنہ، علی جنت و جہنم بانٹیں گے. یہاں بھی ولایت ہے، وہاں بھی ولایت ہے. ان کی ولایت کا اندازہ یہ لگائیے، ان کے در کے ایک فقیر، ان کے در کے ایک لال کو دنیا غریب نواز کہتی ہے. پہنچیے معیار کو، پہنچیے جس کے لال کو، پشتوں کے بعد کے لال کو دنیا غریب نواز کہتی ہے، اس سخی علی کو دنیا کیا کہے گی؟ زبان لا سکتے ہیں آپ، الفاظ لا سکتے ہیں تو سنیے. دونوں عالم میں درخشاں ہے ولایت ان کی، تا ابد جاری و ساری ہے حکومت ان کی. بخدا حق کی عبادت ہے زیارت ان کی، بخدا حق کی عبادت ہے زیارت ان کی. ہاں شہادت کی شہادت ہے شہادت ان کی. دست قدرت ہے علی، زور ید اللہ کی قسم، حسن کعبہ ہے علی، حرمت کعبہ کی قسم. حسن کعبہ ہے علی، حرمت کعبہ کی قسم. میرے چھوٹے بھائی عباس میاں سلمہ نے ایک مصرع پڑھا جس میں کہا کہ حضرت ابو طالب ہم شان کعبہ ہیں. حدیث پاک سنیے اور جن کو اشکال ہوا وہ دور کریں. حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دیا کہ ایک مومن کا جو دل ہوتا ہے، کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے، ایسے بھی سنیے، کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے، کعبہ سنو، رسول اللہ کعبے سے بات، کعبہ سنو، بے شک تیری ارزش، تیری منزلت، تیرا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے. مگر اچھا سن لو کہ ایک مومن کا دل تجھ سے زیادہ ارزش رکھتا ہے، تجھ سے زیادہ مقام فضیلت والا ہے. تو سوچئے کہ جو آج دنیا میں نمونہ ایمان ہے حضرت ابو طالب، وہ ہیں جو امیر المومنین کے باپ ہیں. وہ انہوں نے شعر پڑھا تو مجھے اس بات کی کسر رہی کہ میں کیسے اس کو چھوڑ دوں. تو یہ شعر سنیں کہ حسن کعبہ ہے علی، حرمت کعبہ کی قسم. اور چاند دیکھتے نا، جیسے یہ روشنی دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہ روشنی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بلب سے زیادہ اس کے ارد گرد کی روشنی نظر آئے گی. اسے حالہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں حالہ. اب شعر سنیں کہ مصطفیٰ چاند ہیں تو چاند کا حالہ ہے علی. مصطفیٰ اصل ہے، ان کا جزو حضرت علی ہے، وہ اصل ہے، ان کا نقل حضرت علی ہے. آپ حالے کو چاند سے الگ کر سکتے ہیں؟ شعر سنیں کہ مصطفیٰ چاند ہیں تو چاند کا حالہ ہے علی، صبح اسلام کے چہرے کا اجالا ہے علی، اور زینت فقر و غنا اعلیٰ و بالا ہے علی، حسن فطرت کی کتابوں کا حوالہ ہے علی. حیدر ایمان ہے، ایمان کی حرارت کی قسم، حیدر ایمان ہے، ایمان کی حرارت کی قسم. شارح قرآن ہے، قرآن کی عظمت کی قسم. ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے حیدر. اللہ ایک سے زیادہ حیدر پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟
کر سکتا ہے نا؟ کر سکتا ہے نا؟ نہیں کرے گا. وجہ ہے کیا؟ دلیل ہے. اس دلیل پہ میں کہتا ہوں حسن دلیل قربان کہ ایک ہے ایک تھے، ایک تھے ایک ہے اور ایک رہیں گے حیدر. ایک ہے زہرا تو دو کیسے بنیں گے حیدر. ایک ہے زہرا تو دو کیسے بنیں گے حیدر. حق ادھر ہوگا جدھر چہرہ کریں گے حیدر. حق ادھر ہوگا جدھر چہرہ کریں گے حیدر. ہوگا قرآن ادھر جس تو چلیں گے حیدر. عزت دین ہے علی دین کی عزت کی قسم. حسن عرفاں ہے علی نور حقیقت کی قسم. شاہ مرداں ہے علی قوت یزداں ہے علی. ماہ تاباں ہے علی مہر درخشاں ہے علی. عزت آل ابا آن شہیداں ہے علی. شاہ شاہان زمن زور غریباں ہے علی. غریبوں کی کوئی پرورش نہیں کرتا. جب تک حضرت علی زندہ تھے تو غریبوں کی مسکینوں کی یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ شاہوں کے سامنے امیروں کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے تھے. میرا باپ میرا مولا بھی ہے. زور غریبہ تھے. اس طرح غریبوں کی پرورش کی, اس طرح غریبوں کو نوازا کہ وہ کبھی امیروں کو دیکھ کر حقارت کا شکار نہیں ہوئے. اس طرح نوازتے تھے. شاعر یہی بات کہتا ہے کہ شاہ مرداں ہے علی قوت یزداں ہے علی. ماہ تاباں ہے علی مہر درخشاں ہے علی. عزت آل ابا آن شہیداں ہے علی. شاہ شاہان زمن زور غریباں ہے علی. علی مولا ہے میرے ان کی ولایت کی قسم. زحمت تمام کے علی مولا ہے میرے ان کی ولایت کی قسم. ان کا سائن ہے گدا ان کی سخاوت کی قسم. ان کا سائن ہے گدا ان کی سخاوت کی قسم. ان کا سائن ہے گدا ان کی سخاوت کی قسم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.